یا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا تھا روکے رکھو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا کہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور رفع دھیان نہ کرو، ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ تو بالکل کسی تفسیر میں نہیں لکھا، کسی حدیث میں نہیں لکھا، بلکہ یہ لوگوں نے اپنی غلط بات بنائی ہے، یہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، یہ بس منہوں کی باتیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہمیں بھی حکم ہو جنگ لڑنے کا، ہم بھی کافروں کے خلاف، مشرکین کے خلاف جنگ لڑے۔ کہ اللہ نے کہا نہیں، اپنے ہاتھوں کو روکے، ابھی صرف نماز پڑھنی اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ابھی جہاد کا حکم نہیں ہوا تمہیں، لہٰذا ابھی تم نے یہ بات نہیں کرنی۔ اور نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے، ابھی ان کے پختہ ایمان نہیں ہوا تھا، ان کے بھی صرف اسلام قبول کیا تھا، تو ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کا بھی روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتبہ، پس جب فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ان پر جہاد، قتال کرنا، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک فریق، اچانک ہی تب ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرتا تھا لوگوں سے، کہ خشیت اللہ، اللہ کے ڈرنے کی طرح۔ جب پھر جہاد فرض ہو گیا، پھر یہ بالکل نئے مسلمان تھے، ابھی ان کی میں پختہ ایمان نہیں آیا تھا، اور منافق لوگ بھی، تو یہ لوگوں سے ڈرنے لگے اللہ کے ڈر کی طرح، او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، اس سے بھی سخت ڈرنے لگے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، ربنا، ہمارے رب، لما کتبت، کیوں تو نے لکھا ہے ہم پر قتال، کہ لڑنا کیوں لکھا ہے ہم پر، کیوں فرض کیا ہے، لولا، کیوں نہیں، لو کا معنی کیوں، لولا اکٹھا ہوتا ہے کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے ہمیں لیٹ کیا، الی اجل قریب، تھوڑے سے قریبی وقت تک، قل، کہہ دو، متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت ہی، خیر لمن اتقی، بہتر ہے اس شخص کے لیے جو متقی ہے، متقی بن کر جہاد کرے گا تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ دھاگا جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے جہاں وہ کاٹ سا لگا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ لوگوں تم پر اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر تم متقی بنو گے تو تمہیں پورا ثواب دیا جائے گا۔ لمتا، کیوں بھاگتے ہو، اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، تم کو موت پا لے گی، لہٰذا موت کے لیے جہاد میں جاؤ۔ اگر تم گھر میں بیٹھے رہو گے تو جہاں بھی تم چھپ کر بیٹھو گے تم کو موت پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگر تم فی بروج مشیدہ، ایک پلستر کیے ہوئے قلعوں میں بھی ہو، مشید کا معنی چونا گچ کیے ہوئے، چونے سے بنے ہوئے، اور آج کل ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ سخت قلعے یا پلستر کیے ہوئے یا ٹائل کے ساتھ اتنے مضبوط ہوں کہ وہاں کوئی جا نہ سکے۔ اللہ بتا، اگر تم وہاں کے اندر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہو، بند ہو، تو پھر بھی تمہیں کو موت آ کر رہے گی۔ وہیں تو سے وہ، اور اگر تم کو پہنچتی ہے کوئی اچھائی تو وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی اچھائی، کوئی اچھی مال غنیمت مل گیا، کوئی پیسہ آ گیا، کوئی فائدہ ہو گیا، کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے۔ اے نبی، تمہارا کوئی کمال نہیں، تم نے کوئی محنت نہیں کی، تم نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، تمہارا کوئی سیاسی جنگی چال نہیں تھی، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتے ہیں ان کو کوئی مشکل مصیبت، یقولوا، کہتے ہیں ہذہ من عندک، یہ تیری وجہ سے آئی ہے، تیرے پاس سے ہے، تو ایسا تھا اس لیے سب مصیبتیں آئی ہیں۔ قل، کہہ دو، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کے پاس سے ہی ہے، جو کچھ بھی آتا ہے مشکل یا آسانی، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ فما لہؤلاء القوم، بس کیا ہو گیا ہے اس قوم کے لیے، فا کا معنی پس، ما کا معنی کیا، لام لی کا معنی کے لیے، بس کیا ہو گیا اس قوم کے لیے کہ لا یکادون، نہیں ہے وہ قریب، یفقہون حدیثا، کہ وہ بات کو سمجھے۔ یہ اس قوم کو کیا ہو گیا، فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے، نہیں وہ سمجھتے بات کو۔ ما اصابک من حسنۃ، جو بھی پہنچی آپ کو کوئی اچھائی، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی آپ کو کوئی مشکل پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو یہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس لیے تم کو مشکل پہنچتی ہے۔ یعنی ان کا مالک خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ہماری غلطیوں کے سبب سے مشکلیں آتی ہیں۔ وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔
وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ ہی اکیلا گواہ کافی ہے ایسی باتوں میں۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا جو رسول کی، فقد اطاع اللہ، بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر اطاعت ہو رہی ہے تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ فَمَن تَوَلَّى، اور جو کوئی پھر گیا، فما ارسلناک، پس نہیں اپنے بنایا تجھ کو، علیہم ان پر، حفیظا، نگہبان، جو کوئی پھر گیا اس کی مرضی ہے، ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام ہے تبلیغ کرنا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، کہتے تو یہ ہے وہ اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، بس جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے، تَبَيَّنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات گزارتا ایک فریق، ایک جماعت ان میں سے، غیر الذی، اس کے علاوہ جو اس نے کہی تھی۔ یہ تا کا معنی مؤنث بھی کر سکتے ہیں، مذکر بھی کر سکتے ہیں۔ مؤنث کا مطلب ہوگا یہ جو گروہ ہے نا یہ مؤنث ہے، یہ دیکھیں یہ گروہ مؤنث ہے، طائفتون، تو اس کی طرف اشارہ ہوگا جب وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے، جب آپ سے لگا ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں تو وہ اس کے علاوہ باتیں کرتے ہیں جو وہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے بس جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اس کے پاس تیرے پاس سے تو رات گزارتا ہے ایک فریق اور میں سے، غیر اللہ، اس کے علاوہ باتوں کی، تقولا، جو آپ نے کہی تھی، جو تم نے کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے علاوہ وہ اور باتیں کرتے ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، باجویتون، جو وہ رات گزارتے ہیں، رات کو باتیں کرتے ہیں، فعارض عنہم، ان سے منہ پھیر لو، وتوکل، اور بھروسہ کرو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، اللہ پر بھروسہ کرتے رہو، یعنی کہ ایسی باتوں میں کر پریشان نہ ہوا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کافی ہے حمایتی یا کارساز، وکیل، اللہ ہی ہمارا حمایتی کافی ہے۔ یہ سب سے اچھا ترجمہ یہاں بنتا ہوتا ہے حمایتی، حمایت کرنے والا، اللہ ہی ہمارا کارساز، اللہ ہی ہمارا حمایتی کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر وہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں ساری آیتیں آپس میں ایک مقصد کے مطابق ہیں، بالکل آپس میں آیتوں کا اتفاق ہے، متفق ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہوتا کسی اور کی طرف سے تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ 23 سال لکھتا رہے، 23 سال کے اندر وہ اپنا اس کی عمر کے حساب سے اس کا منہج، اس کا ذہن، اس کی ذہنی پختگی، اس کی فصاحت سے بلاغت میں فرق آتا رہے گا، اس کے اپنے ہی موقف چینج ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 23 سال اگر اترتی رہی اور 23 سال کے اندر سارا ایک ہی موقف بیان ہوتا ہے اور بالترتیب اچھا بیان ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ورنہ کوئی بندہ بھی اگر لکھائی سیکھتا ہے، خطاطی کرتا ہے، یا کوئی کالم نگاری کرتا ہے، تجزیہ نگاری کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پختگی آتی ہے اور اس کے موقف بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی باتوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ کبھی ان کی مختلف تقریریں سن لیں تو وہ ہر سال 6 مہینے کے بعد یا مہینے کے بعد اپنا موقف تبدیل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی باتیں ریکارڈ بنتی ہیں کہ یہ دیکھو پچھلے دفعہ اس نے ایسے کہا تھا، ابھی ایسے کہہ رہا ہے، لیکن قرآن پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا، جب یہ مسلمانوں یا سادہ لوگ مسلمانوں کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی امن والا کہ مسلمان جیت چکے ہیں، یا کوئی خوف والا کہ مسلمانوں کو مشکل ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اذاعوا بہ، وہ اڑاتے ہیں اس کو، یعنی پھیلاتے ہیں اس کو۔ اذاع کا معنی ہوتا ہے ریڈیو، میم زال اور عین، مذیاع کا معنی ہوتا ہے ریڈیو، اور اذاع کا معنی پھیلانا، ریڈیو سے بھی بات پھیلائی جاتی ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ اس بات کو لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں، اولی الامر کا معنی ذمہ دار، حاکم لوگ، جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف لوٹاتے اس بات کو، یعنی کسی کو بات اگر سنتی، افواہ کوئی پہنچتی کسی کی طرف تو فوری آ کر بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کو بتاتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کرتے کہ یہ بات تحقیق کرتے یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، لہذا خود نہ وہ اس کو پھیلایا کرے، نشر کیا کرے، اور افواہوں کو نہ پھیلایا کرے۔
بلکہ بڑے لوگوں کو بتائیں تاکہ لعلمہ الذین، تاکہ وہ جان لے وہ لوگ یستنبطونہ منہم، جو ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں، جو ان سے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، یہ ان کو بتائیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، لاتبعتم الشیطان، تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی ایسے بچتے۔ فقاتل، تو لڑائی کرو اللہ کے راستے میں۔ اے نبی تم اکیلے ہی لڑتے رہو، لوگوں کو تبلیغ کرو، نہیں مانتے نہ مانتے، لیکن تم اکیلے ہو کر اللہ کے راستے میں لڑائی کرو۔ لا تکلف، نہیں تمہیں تکلیف دی جاتی، الا نفسک، مگر تیری جان کی۔ کسی نے پوچھا صحابی سے، ایک تابعی ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب سے پوچھا، ابو اسحاق تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے برا بن عازب سے پوچھا کیا اگر کوئی بندہ اکیلا ہی مشرکوں پر حملہ کر دے تو وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے؟ فرمایا نہیں، ہلاکت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم اکیلے لڑتے رہو، کوئی بات نہیں، کوئی بات مانے یا نہ مانے، لیکن ہلاکت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ ہلاکت ہے۔ یہ برا بن عازب نے فرمایا تھا، اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ تجھے اپنی جان کی تکلیف دی جا رہی ہے، وحرض المؤمنین وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو تم ابارتے رہو، ان کو برانگیختہ کرتے رہو، ابارتے رہو، جوش دلاتے رہو کہ وہ بھی جہاد کریں، لیکن اکیلے تم کر سکتے ہو۔ عسى اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان یکف، کہ وہ روک دے گا، باس الذین کفروا، ان لوگوں کی جنگ کو جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جنگ کو روک دے گا۔ واللہ اشد، اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، باسا جنگ کے اعتبار سے، واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے تنکیلا عبرت کے اعتبار سے، سزا دینے کے اعتبار سے۔ من یشفع شفاعتا، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یہاں سفارش کا معنی لوگوں کو محنت کر کے، سفارش کر کے، منتیں کر کے ان کو دین کی طرف لائے گا، جہاد کی طرف لائے گا، اور اطاعت رسول، اطاعت اللہ کی طرف لائے گا، تو جو ایسی سفارش کرے گا، یکن لہو نصیب منہا، اس کو بھی اس میں سے اس کے لیے حصہ ملے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یعنی دین کے رستے سے روکے گا، دین کے رستے پر چلنے والوں کو روکے گا، تو اس کو گناہ ہوگا۔ یکن لہ کفل منہا، تو ہوگا اس کے لیے بھی ایک حصہ اس میں سے، تو اس کو بھی اس گناہ کا اس کو سزا ملے گی اس گناہ کی۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں کوئی گفٹ کیا جائے، تحفہ دیا جائے، بتحیۃ، کوئی بھی گفٹ، کوئی بھی تحفہ، فحیوا بأحسن منہا، تو لوٹاؤ یا تحفہ واپس کرو اس سے اچھا، یا اسی کو لوٹا دو۔ یا مطلب اس کا کہ اگر تمہیں کوئی مثلا سلام کے طور پر تمہارے کے ساتھ کوئی صلح کرنا چاہے تو صلح کر لو، کوئی اچھے طریقے سے صلح کرنا چاہے تو اچھے طریقے سے صلح کر لو، یا اسی کو لوٹا دو، برابری کے بیس پر کر لو، یا اس سے بہتر، مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ وہ ہم سے لے لو، ہم سے صلح کر لو، تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، آپ 80,000 دے دیں، ہم صلح کر لیتے ہیں، مطلب کفار سے مذاکرات میں، یا اسی کو لوٹا دو، یا وہ چاہتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی کر لو، ایک مطلب۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جا رہے ہو تو کوئی بندہ تم کو سلام کرے تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کو قتل نہ کرو، اس پر اعتبار کرو، اس کی ظاہری حالت مسلمان، اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمانی، یہ نہ کہو کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نے ڈرتے ہوئے پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا جواب دو، یا اسی کو لٹا دو، اس سے بہتر دو، اسلام کا جواب دو۔ یا ویسے ہی عام طور پر جو بندہ السلام علیکم کہے تم کو اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو تو ان کو جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے اچھا دو یا اسی کو لٹا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ سچا الہ نہیں ہے۔ لیجمعنکم، البتہ وہ تم کو ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں۔